السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وقت جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک موضوع حدیث ہے، اس کے ذریعے بعض حضرات نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ پہلے حدیث پیش کی جا رہی ہے، روا عبد الرزاق بسندہ عن جابر بن عبد اللہ قال قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلقه اللہ تعالی قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے اور اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ حدیث ہے، موضوع ہے۔ بعض حضرات نے دلائل النبوہ للبیہقی اور بعض حضرات نے مستدرک للحاکم کے حوالے دیے ہیں، مگر وہاں وہ حدیث موجود نہیں ہے۔ قسطلانی اسے روایت کرتے ہیں جو 923 ہجری کے ہیں۔ اس سے پہلے یہ حدیث نہ تابعین کے پاس تھی، نہ تابع تابعین کے پاس، اور نہ ان کے اساتذہ کے پاس۔ حدیث کا معاملہ یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور وہ حدیث جو نہ تابعین کے پاس ملی نہ تابع تابعین کے پاس ملی، 923 ہجری میں قسطلانی اسے روایت کر رہے ہیں، اسے لے کر ہم اتنی بڑی بات ثابت کرنے لگے ہیں، اور جو اس کا معنی ہے وہ آیتوں سے ٹکرا رہا ہے، احادیث سے ٹکرا رہا ہے۔ دیگر احادیث میں یہ مضمون مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا۔ اس حدیث سے یہ حدیث ٹکرا رہی ہے جس کی سند کے بارے میں بحث ہے، جس کو موضوع قرار دیا ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس موضوع حدیث کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نور ثابت کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ روایتیں بتا رہی ہیں، آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا ہے، احادیث بتا رہی ہیں، اور صراحتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو انسان اور بشر فرما رہے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بشر ہونا اور ہمارا بشر ہونا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔